استغفار کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا صرف استغفر اللہ کافی ہے؟ آج ہم آپ کی طرف سے بہت زیادہ پوچھے جانے والے اس اہم سوال کا نہایت آسان الفاظ میں جواب دیں گے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آپ سے التماس ہے کہ آخر تک ضرور دیکھیں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید، جہاں ہم اسلام کی خوبصورت تعلیمات شیئر کرتے ہیں۔ اگر کبھی دل کسی وجہ سے اداس ہو، گناہوں سے بچنے کی خواہش ہو اور پھر بھی ان کا صدور ہو رہا ہو، ان کا بوجھ محسوس ہو یا زندگی میں بے برکتی لگے، تو یاد رکھو ایک دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا ہوا ہے، اور وہ استغفار ہے۔ اور استغفار کوئی معمولی عمل نہیں، استغفار ایک روحانی دوا کی مانند ہے۔ جیسے جسم بیماری وغیرہ کا سامنا کرتا ہے اور صحیح دوا بیماریوں کو دور کرتی ہے، ایسے ہی استغفار بھی ایک دوا ہے۔ یہ روحانی دوا نہ صرف دل و جسم کی بیماریوں کو شفا بخشتی ہے، بلکہ انسان کے اندرونی و بیرونی وجود کو بھی پاک و صاف کر دیتی ہے۔ جب کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی طلب کرے، بکثرت استغفار کا ورد کرے، تو اس کی برکت سے گناہوں کے سبب پیدا ہونے والی تمام روحانی و اخلاقی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسا روحانی علاج ہے جو انسان کی صحت و تندرستی اور ذہنی و قلبی سکون کو بحال کرتا ہے، ساتھ ہی اس کے مدافعتی نظام کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ یاد رہے، استغفار کی یہ دوا نہ صرف بیماریوں سے نجات دلاتی ہے، بلکہ انسان کی توانائی، ذہنی تازگی اور جوش عمل کو بھی بڑھاتی ہے۔ اس کے اثرات سے کارکردگی، تخلیقی صلاحیتیں اور روزمرہ کی پیداواریت میں بھی بہتری ہوتی ہے۔ یہ ایک لازوال دوا ہے جو نہ کبھی ایکسپائر ہوتی ہے، نہ کبھی خراب ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی خلوص سے توبہ کرنے والے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یعنی اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، بلکہ یہ تو سراسر رحمت، سکون اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ استغفار کی عادت انسان کو اللہ کی خاص رحمت سے جوڑ دیتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص ہمیشہ استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اور ہر تنگی سے کشادگی عطا فرماتا ہے، اور اپنے فضل و کرم سے اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ پیارے دوستوں، استغفار دل کی سختی کو دور کرتا ہے اور انسان کو گناہوں کی تاریکی سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے کوئی خاص شرط یا رسم وغیرہ درکار نہیں۔ بس خلوص سے، سچے دل سے معافی مانگنے سے اللہ پاک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ تو جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ پس معلوم ہوا کہ استغفار شیطان اور اس کی فوج کے خلاف مومن کا روحانی ہتھیار ہے۔ اپنی غلطی پر ندامت کے ساتھ استغفار ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اپنے عمل پر ضد اور اصرار کے ساتھ اس پر جم جانا ابلیس اور اس کے ساتھیوں کا طریقہ ہے۔ استغفار ایک بڑی عبادت ہے جس کا شرف اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر استغفار کو لازم کر رکھا تھا، تو پھر دیگر مسلمانوں کو کیا حال ہوگا؟ استغفار کرنے والوں کو اللہ کی محبت ملتی ہے، اور اللہ مغفرت مانگنے والوں اور استغفار کرنے والوں پر بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف زبان سے استغفر اللہ کہنا کافی ہے، یا دل کا جھکنا بھی ضروری ہے؟ اور کیا کوئی خاص دعا یہ طریقہ ہے جس سے ہماری توبہ اللہ کے ہاں فوراً قبول ہو جائے؟ چلیے اب توبہ کی، استغفار کی اور اللہ کے کرم کی بات کریں۔ سب سے پہلے تو استغفار کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ جب ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے، یا اللہ، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا یا مانگتی ہوں۔ تاہم یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ صرف زبان سے الفاظ دہرا دینا کافی نہیں، یعنی اگر دل میں احساس ندامت نہ ہو تو یہ معاذ اللہ صرف الفاظ کا کھیل بن جاتا ہے، جیسے خالی خط جس میں نہ جذبات ہوں نہ پیغام۔ اب حقیقی استغفار کیا ہے کہ زبان بولے استغفر اللہ اس حال میں کہ دل روتا ہو اور نیت یہ ہو کہ اب دوبارہ وہ گناہ نہیں کروں گا۔ دوسری اہم بات کہ کیا صرف استغفر اللہ کافی ہے؟
تو جی ہاں، اگر دل سے ہو، اگر واقعی شرمندگی سے ہو، ندامت سے ہو، اگر سچے دل سے توبہ ہو، تو ایک استغفر اللہ بھی جنت کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ صرف زبان کا کھیل بن گیا ہو، یعنی ناجائز کام بھی ہو رہے ہوں، موبائل پر غیر اخلاقی ویڈیوز چلاتے وقت یا بغیر سمجھ کے لاپرواہی سے استغفر اللہ بول رہے ہیں، تو پھر دل کہاں ہے اس میں؟ میرا مطلب ثواب بے شک اس میں بھی ہے، چاہے سمجھ کر استغفر اللہ پڑھیں یا بے دہانی میں، ثواب کے معاملے میں کوئی خرابی نہیں، مگر استغفار کا جو اصل مطلوب ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتا۔ استغفار اللہ سے اپنی لغزشوں کی معافی مانگنے اور توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے گناہ سے دور ہو جانے کا نام ہے۔ سچی توبہ میں گناہ پر شرمندگی محسوس کرنا، اللہ سے سچی معافی مانگنا، پکا ارادہ کرنا کہ اب دوبارہ وہ غلطی نہیں دہراؤں گا، اگر کسی کا حق مارا ہو تو اسے واپس کرنا، یہ 4 چیزیں سچی توبہ کی کلید ہیں۔ استغفار آپ جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں، سب سے مختصر استغفر اللہ ہے، اور اگر بات کی جائے افضل کی تو سید الاستغفار افضل ہے۔ یہ وہ خاص دعا ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین دعا برائے استغفار قرار دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص دن کے وقت یقین کامل کے ساتھ سید الاستغفار پڑھے اور اسی دن مر جائے تو وہ جنت میں جائے گا، اور جو رات کو پڑھے اور اسی رات فوت ہو جائے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ ہے سید الاستغفار کی طاقت۔ پیارے دوستوں، یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارے الفاظ سے زیادہ ہمارے دل کا خلوص چاہیے۔ وہ نیتوں کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کیا بندہ واقعی شرمندہ ہے، کیا یہ مجھ سے جڑنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتا ہے اور نئی زندگی بھی عطا کرتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو، طمانینت قلب نصیب ہو، زندگی میں سکون آئے، تو آج سے صرف زبانی کلامی نہیں، دل سے استغفار شروع کریں اور پھر دیکھیں کیسے آپ کی زندگی بدلتی ہے۔ اور ہاں، اگر آپ صرف استغفر اللہ بھی پڑھ لیں تو استغفار ہو جائے گا، لہٰذا کثرت سے استغفار کرتے رہیں اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے حقدار بنیں۔ دوستوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کومنٹس میں یہ جملہ ضرور لکھیں کہ میں آج سے دل سے استغفار شروع کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ جیسے اس کا حق ہے ویسے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرے استغفار قبول فرمائے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔ آپ سے التماس ہے کہ استغفر اللہ پڑھ کر ایک دفعہ کومنٹس میں بھی استغفر اللہ ضرور لکھ دیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ نیکی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے استغفار کرنے اور اس کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔